اس وقت جو حالات امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اور جن حالات سے امت دوچار ہے وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بے شک بے شک، سبحان بہت اللہ۔ دور سے کوئی لمبی چوڑی تمہید کا یہاں نہ موقع ہے نہ وقت ہے۔ اگر آپ گفتگو سننے کے موڈ میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، گفتگو کی طرف ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو ماحول ہے پوری دنیا کا، تباہیوں کا ماحول، بربادیوں کا ماحول، رسوائیوں کا ماحول، ذلتوں کا ماحول، اسی طرح سے ہر روز اخبار کی شاہ سرخیوں کے اندر روزانہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی داستان چھپتی ہے۔ ٹی وی چینلوں پر روزانہ امت مسلمہ کے وقار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان سارے حالات میں مسلم امہ جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے۔ غرض کے دانشور اپنی اپنی آرا پیش کرتے ہیں اور ہم روزانہ کم و بیش سنتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے۔ لیکن قرآن و سنت کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی ایک ہی وجہ ہے اور اسے گناہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں گناہ ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے کئی احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے یہ بات کہی تھی کہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بربادی سے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بربادی سے دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں پورے قرآن کو اٹھا کر کے آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، گناہوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہواؤں کی آندھی چلی تھی، گناہوں کی وجہ سے چلی تھی۔ اللہ اکبر! زمین کے اندر قوموں کو دھسا دیا گیا تھا، گناہوں کی وجہ سے دھسایا گیا تھا۔ اللہ اکبر! ایک عالمی طوفان آیا تھا اور اس عالمی طوفان نے لوگوں کو جو وہ پانی کے اندر غرق کر دیا تھا۔ آج بھی تاریخ کے انمٹ نقوش پکار پکار کر ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اگر دھسے ہیں زمین میں تو گناہوں کی وجہ سے، پتھروں کی برسات ہوئی ہے تو گناہوں کی وجہ سے، چہرے سور اور بندروں کی طرح ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے۔ اور میرا اللہ قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں مولانا گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی، گناہ کریں گے تو اس کی سزا میدان محشر میں ملے گی۔ حالانکہ ایک مسلمان کو اگر یہ یقین ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے قبر اور میدان محشر میں ملے گی، تب بھی تو اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نہ قبر میں گناہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، نہ حشر میں گناہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ قبر میں بھی عذاب نہیں برداشت ہو سکتا گناہ کا، میدان محشر میں بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ مگر بے باکی تو دیکھو، لوگ کہتے ہیں مولانا قبر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا، محشر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی باتوں پر سے یقین کمزور ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اللہ کی باتوں سے یقین کا کمزور ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ صحیح بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی انسان جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم پر عذاب ہوگا اگر گناہ کرو گے تو، اور عذاب دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان
بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑے، اللہ کسی کی پکڑ کرے، اللہ رب العزت کسی کا محاسبہ کرے، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میرا اللہ ہمارے سر میں درد دے دے، صرف انسان کے سر میں درد ہو تو رات بھر وہ کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر کمر کا درد شروع ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر آنکھ کا درد شروع ہو جائے وہ تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ سر کا درد جو ڈاکٹر کی دوا سے دور ہو سکتا ہے، وہ کمر کا درد جس پر آپ تدبیر کرنا چاہیں تو آپ اس کو دور کر سکتے کسی تدبیر کے ہیلے سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب سر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب کمر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب آنکھوں کی تکلیف پر اتنا تڑپتے ہو، تو اللہ اکبر، جب میرا اللہ قبر میں عذاب مسلط فرمائے گا، جب میرا اللہ میدان محشر میں عذاب مسلط فرمائے گا، اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، مسلمان ہو، اپنے نبی کی بات پر یقین کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آخرت میں بھی عذاب کا تصور ہوتا تو بھی بہت بھیانک بات ہے، عذاب تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مگر سن لو، انسان کے گناہوں کی سزا صرف اس کو آخرت میں نہیں ملتی، بلکہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں، جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں تو صبح میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی میرے رات کے گناہ کا اثر میری سواری سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر سواری موافق نہ ہو، انسان کی موافقت نہ کرے تو اللہ اکبر، وہ یہ گناہ کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں چراغ جو بجھتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، ٹھوکر جو لگتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، گناہوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہر ماں باپ شکایت کر رہے ہیں، مولانا میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی تو شاید تمہاری اولاد تمہاری نافرمان نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اولاد اس کی فرما برداری کیسے کرے؟ تو یاد رکھنا، جو ماحول ہے صرف گناہ کی وجہ سے۔ مسلمانوں، گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے، پھر کیسے چھما چھم کرم برستا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ کہنے میں آتی ہے کہ حضرت ٹھیک ہے، گناہ کی بات تو روزانہ ہی سنتے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ بات ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ کرنا چاہتا ہو، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھٹکارا نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے چور کمبل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا، تو گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو۔ میں نے کہا کچھ نہ کرو، ایک بات کرو بس۔ اگر گناہ کی دنیا سے نکلنا ہے، اگر گناہ کے دلدل سے نکلنا ہے، اگر گناہ کی نحوست سے نکلنا ہے، اگر گناہ اور جرائم سے ہجرت کرنا ہے، میری بات نہ سنو، کسی کی نہ سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین دستور قرآن میں موجود ہے۔ اگر گناہ سے نکلنا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو خود گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا، کیونکہ نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز میں اتنا پاور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے
اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. پتہ واہ چلا نماز پڑھو گے, سجدہ کرو گے, خود بخود دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوگی, برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی, جرائم سے نفرت پیدا ہوگی. اور سن لو, یہ جو دماغ کے اندر خبط چڑھا ہے نا, مولانا میں گنہگار ہوں, میں کیا نماز پڑھوں. میرے عزیز, یہاں گنہگار اور نیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے نبی نے تو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت قانون عطا کیا, کتنا حسین قانون عطا کیا. ایک بات آپ کو بتاؤں, حدیث میں جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. حدیث میں جو اس پر ہمارا یقین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جس وقت بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے, اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے. اس میں عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں, اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں, اس میں اپنے اللہ اکبر خطے قبیلے اور علاقے کا کوئی فرق نہیں. جو خلوص سے دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھ جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, جو ایک سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے, یا یوں کہہ لے جس سجدے سے اللہ ملتا ہے, دنیا کی کون سی نعمت اس سجدے سے نہیں مل سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں سجدوں کے قریب نہیں آتے؟ سجدوں کے قریب کیوں نہیں آتے؟ آؤ. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. نہیں, بہت بڑی نادانی کر رہے ہو. کس نے کہا ٹائم نہیں ہے؟ اور نماز کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. آؤ نا, اپنے اللہ سے رشتہ جوڑے. آؤ آج اپنے اللہ سے صلح کریں. تھوڑا توجہ سے سنیں, غور کریں. اللہ کے بندو, 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں. ایک دن میں پورے 24 گھنٹے. ان 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں. ایک نماز کو صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے. اور میرے جیسا آدمی اگر اجلت میں جلدی جلدی پڑھ لے, جسے کچھ آتا ہی نہ ہو, تو وہ 8-7 منٹ میں بھی ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ کے بندو, 7-8 منٹ یا 10 منٹ کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کون؟ جس نے 24 گھنٹے ہمیں دیے. اللہ نے 24 گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیے. یہ تیرے لیے بندے, پوری زندگی اس نے دی, رزق اس نے دیا, روزی اس نے دیا, زندگی اس نے دیا, خوبصورت آنکھیں اس نے دی, حسین و جمیل بال اس نے دیے, لباس اس نے عطا کیا, طاقتور جسم اس نے عطا کیا, آسمان سے پانی اس نے نازل کیا. بتاؤ تو صحیح, یہ پیار کرنے والے ماں باپ اس نے عطا کیے. مسلمانوں, تھوڑی دیر ذرا سوچو, اگر دنیا میں انصاف موجود ہے, اگر دنیا میں وفا موجود ہے, آپ سے پوچھتا ہوں, ایک گلاس پانی اگر کوئی ہمیں پلا دے, ہم تھینک یو کہہ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. روح افزا کا ایک گلاس شربت اگر کوئی ہمیں پیش کر دے, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی نوکری 5-10 ہزار کی دلا دے, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مسلمانوں, میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں, دل کا درد ہے. ارے نادان انسان, اگر دنیا میں وفا موجود ہے, آواز دو وفا کو. ایک گلاس پانی پلانے والے کا شکریہ, ایک گلاس شربت پلانے والے کا شکریہ, جس نے تمہارا رشتہ کسی کے گھر میں جڑوا دیا اس کا شکریہ, جس نے 5-10 ہزار کی نوکری لگا دی اس کا شکریہ. اور وہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, زندہ باد, زندہ باد. وہ اللہ جس نے پانی پیدا کیا, واہ واہ, آسمان سے پانی اتارا. اگر اللہ پانی نہ اتارتا تو کیا کسی کا باپ تمہیں گلاس بھر کے پانی دے سکتا تھا؟ نہیں. اور پھر سنو, جس کے دل میں گلاس بھر کر پانی دینے کی توفیق ہوئی, وہ توفیق کس نے ڈالی؟ اگر اللہ وہ توفیق نہ ڈالتا, سبحان, واہ واہ, تو وہ پانی دینے کی بجائے تمہارے ہاتھ سے پانی چھین لیتا. جی. آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم فلسطین میں کاٹے جا رہے ہیں اور یو پی میں ستائے جا رہے ہیں اور افغانستان میں یہ کی. میں نے کہا
جو قوم اپنے اللہ سے غداری کرے، جی میرے جملے تلخ ہوں تو معاف کرنا، جو قوم اپنے اللہ سے، بھئی وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بے شک بے شک، جملوں کو تلخ سمجھ کر کے ناراض مت ہونا، کتے سے تو وفا سیکھنی ہوتی، کتے سے۔ ہاں واہ، کتا تمہارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے، کتے کو اس کا مالک صرف ایک روٹی دیتا ہے، ایک روٹی، کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا ہے، وہ رات بھر اس لیے جگتا ہے کہ میں میرے مالک کے گھر کی رکھوالی کروں۔ کتا ہے نا، کتا اسٹیج پہ کتا بولو تو بھی لوگوں کے کان پر گرا گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں۔ دل کا درد دیکھو، تقریر کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں، یہ تو بس نکلتا ہی رہتا ہے۔ اور میں کوئی خطیب مقرر نہیں کہ میں سجا کر کوئی تقریر کروں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں بتاؤ، کتے کو روٹی اس کا مالک دیتا ہے، وہ یہ وفا کرتا ہے کہ رات بھر، ایک بات یاد، اگر اس کی برادری کے کتے 4-6 مل کر آ جائیں، اٹھ کے ان کے ساتھ نہیں جاتا، رات بھر جگ کر بیٹھا رہتا ہے پہرا دینے کے لیے۔ حد ہے، حیرت ہے، کتا ایک جانور ہے، حقیر جانور، ذلیل جانور، ایک روٹی پہ اتنی وفا کی اپنے مالک سے۔ ہمیں تو سب اللہ نے دیا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو، اہل منبر سے لے کے زمین پہ بیٹھے ہوئے تک مجھے ایک چیز بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو، کون سی چیزیں بتاؤ؟ ہمارے پیر کی چپل سے لے کر سر کی ٹوپی تک واسطہ کوئی بنا دیا اللہ نے، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ کھانا کھانے سے لے کے ہضم کرنے تک کس کی قدرت ہے؟ سوچو، غور کرو، اگر اللہ اس منہ کے اندر کوئی مرض، اللہ نہ کرے، اللہ کسی میرے نبی کے امتی کو وہ دن دکھائے، منہ میں کوئی مرض پیدا ہو جائے، ارب پتی خرب پتی ہو کر بھی ایک لقمہ چبانے کی اوقات ہے؟ نہیں، جو لقمہ چبا رہے ہو کس کی طاقت ہے؟ میرے اللہ کی طاقت۔ اگر اللہ تمہیں اندھا کر دے، اللہ نہ کرے میرے حضور کے کوئی امتی اندھا ہو، اللہ نہ کرے آپ کو اللہ کبھی وہ دن دکھائے، لیکن میں صرف بات کرنے کے، اگر کوئی اندھا ہو جائے، بتاؤ زندگی کیا ہوگی؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، ہو گیا اندھا، کیا انجام ہوگا بتاؤ؟ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کس کی دی ہوئی قوت ہے، کس کی طاقت ہے بتاؤ؟ اللہ نہ کرے بیوی پیار دینے کی بجائے بغاوت پہ اتر آئے، کیا کر لوگے؟ یہ جو بیوی کو اللہ نے وفادار، کس نے؟ اللہ نے بنایا نا وفادار۔ بیوی کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اولاد کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور ماں باپ کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جو لوگ ہمیں عزت سے ملتے ہیں کس نے بھی ماحول بنایا؟ اللہ نے۔ اگر کوئی آپ کی تکریم کرتا ہے کس نے یہ توفیق دی؟ اللہ نے۔ سب تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حق تو یہ ہے اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر میرا اللہ توفیق نہ دے تو نبی کا سگا چچا ابو لہب بھی کلمہ نہ پڑھ سکے، ابو جہل پڑوس میں رہ کے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ اگر اللہ توفیق چھین لے تو دیکھنے والا بھی کلمہ نہ پڑھے، اور اللہ توفیق دے تو 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر بھی تم کلمہ پڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کس نے؟ علامہ سید امین القادری۔ یہ سب دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اب بتاؤ، سب دے کر، توجہ ہے، سب دے کر کچھ نہیں مانگا، بابا سب دے کر کچھ نہیں مانگا۔ اگر اللہ کچھ مانگتا نا، اس کی شان ہی نہیں ہے مانگنا، بابا بے نیاز ہے، بے شک۔ لیکن بفرض محال کیا اوقات ہوتی میرے بھائی؟ یہ آکسیجن پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے لیتے چھوڑتے ہو، ہے نا؟ کبھی کوئی بل آیا ہمارے گھر پہ؟ آیا نہیں۔ ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دے دی، اتنا لمبا بل بھیجا بہت اچھی بات کہ ہم سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا ہے؟
صحیح بات. آپ مجھے بتائیں نا، ڈاکٹر آکسیجن دے وہ بھی اس کی نہیں ہے، حق ہے. حالانکہ اس میں بھی قدرت کا عمل دخل ہے. بے شک. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں قدرت کا عمل دخل نہیں بے شک. بے شک. ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے اے انسان اور جنات، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلو گے تو بھی وہاں تم ہماری ہی حکومت پاؤ گے. اے سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. ہماری قرآن کہہ رہا بے ہے شک. آسمان اور زمین کے پار بھی اگر نکل جاؤ گے تو بھی کیا پاؤ گے؟ ہماری حکومت. چونکہ یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے، یہ دارالعلوم کا سبحان اللہ، جلسہ سبحان ہے. یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے اے جن و انس نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے. دارالعلوم کا جلسہ ہے، لوگ سائنس پر بہت سینہ پھلا رہے ہیں. دیکھیے قرآن سائنس کے علوم کے لیے کیسے رہنما اصول فراہم کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب تمام علوم کا سرچشمہ ہے. بے شک. جس وقت قرآن نے یہ کہا اے جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے. مطلب کیا؟ اس وقت تو لوگوں کو شعور اور ادراک ہی نہیں تھا کہ کوئی زمین کے کنارے سے بھی باہر نکل سکتا ہے. یہ ممکن ہے زمین کے کنارے سے باہر نکلنا. یہ بنیاد کس نے فراہم کیا؟ اس بنیاد کو فراہم کرنے والی کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی بتا دیا جہاں جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں، اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حکومت اور حکمرانی سے تم کہیں باہر نہیں جا سکتے. اس کی حکومت ہر جگہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے قوت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، کھانے کی قوت دی، پینے کی، ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے. اس کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ اکبر. میرے عزیز میرے بھائی، ایسی نعمت جس پر کبھی آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی. یہ آنکھیں بار بار جو ہے پلکیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے. کیوں؟ یہ نعمت کیوں ملی؟ آخر پلک کے بالوں کا کام کیا ہے؟ لیکن ذرا سا اس کو کاٹ کر کے کوئی دیکھے، اگر یہ پلک کے بال بار بار کھلنا اور بند کرنے کا نظام نہ ہو تو ہماری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ گویا کہ سیکورٹی گارڈ کے طور پر اللہ نے ان پلک کے بالوں کو پیدا کیا ہے. یہ نعمت کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی. اور آپ کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ اللہ جس نے سب دیا میرے بھائی، ہر نعمت دیا میرے بھائی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے. 10 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں. اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو 50 منٹ کا ٹائم لگے گا. پھر بھی وقت نہیں نکالتے، پھر بھی ٹائم نہیں نکالتے. تو یاد رکھنا، اگر نہیں نکالو گے نا اللہ کے لیے ٹائم تو پھر اللہ کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب آئیے، اللہ اکبر. ایک کتاب ہے جو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے. اس کتاب کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں. میں وہاں سے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نانا جان کی حدیث لکھی ہے. میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں. اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالو گے، نقصان کتنا ہے، کتنا گھاٹا ہے، کتنا خسارہ ہے. تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صادق و مصدوق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز ترک کر دے. اب نماز چھوڑنے کا نقصان کیا، اس پر میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ، بہت توجہ، اپنی
اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ. یہ صرف بہانے میرے عزیز، بہت بہانے کی ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ ہے، بہت جھوٹ ہے. اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں، فیس بک کے لیے وقت کہاں سے، یوٹیوب کے لیے وقت کہاں سے، دوستوں کی محفل کے لیے وقت کہاں سے، غب شپ کے لیے وقت کہاں سے، یہ سارے فضول کاموں کے لیے وقت کہاں سے. آج جتنا ٹائم اپنے پاس ہے، اس سے پہلے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں تھا. 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچو گے، بہت بڑی بڑی بلاؤں سے بچو گے، اللہ سے رشتہ جڑے گا، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ جاؤ گے، حضور کو خوش کر دو گے. اللہ اکبر. تو آقا کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. اللہ اس کو 12 تکلیف اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہے. اب یہ 12 مصیبتیں ہیں، یاد رکھ لو. یا 10 منٹ کا ٹائم نکال کے نمازی بن جاؤ، یا پھر ان بھیانک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ان خوفناک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سن لو، یہ معاذ اللہ کسی دنیا کے ظاہری لیڈر کا یا صرف کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں جس کو ہنس کے اڑا سکو، یا یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے. اللہ اللہ. اس لیے آقا کا فرمان ہے، انہوں نے کہہ دیا، جو کہہ دیا ہو کے رہا، انہوں نے جو فرمایا ہو کے رہا. تو سن لو، مصیبتوں سے بھاگنے والوں، مصیبتوں سے جیت چرانے والوں، مصیبتوں سے ڈرنے والوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں نماز چھوڑو گے تو 12 مصیبتوں کا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہو، 12 مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے لیے تیار رہو. آئیے 3 مصیبتیں دنیا کی کیا ہے، ذرا اس پر توجہ کریں. اللہ اکبر. کتنا ترس آتا ہے میری قوم پر، کتنی نادان ہے یہ قوم، ہر مصیبت سے پیچھا چھڑا رہی ہے. اور وہ بھیانک مصیبتیں جو نماز کی وجہ سے آ رہی ہے، 10 منٹ کا ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں. آؤ آؤ، اپنے رسول، اپنے آقا جو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماؤں سے زیادہ رفیق ہے. اللہ اکبر. خون کے رشتے اتنا ہم سے پیار نہیں کرتے جتنا آمنہ کے لال نے پیار کیا ہے. حضور نے امت سے کتنی محبت کی ہے، اس کا احساس تو کرو. اللہ کے حبیب نے اللہ کے عذاب کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ سن لو، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. ورنہ سن لو، اچھی طرح سن لو، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. واللہ سارے زمین اور آسمان مل کر اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. بابا یہ نازک سا وجود جو پسو، کھٹمل اور چونٹی کے کاٹنے پر بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کر سکو گے جو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بزرگ بہت روتے تھے، کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا تو بھی مجھے رونا ہی تھا. اللہ نے مجھے گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا، بلکہ اللہ نے مجھے جہنم کے عذاب سے ڈرایا. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریہ القاریہ. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں. اور کیا فرما رہا ہے اللہ؟ فرماتا ہے کہ جس دن کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کاش ہم مٹی ہو جائیں. اللہ. وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. اللہ کے عذاب کا حال کیا ہے میرے عزیز، میرے بھائی؟ اسی لیے صحابہ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی
وہ رات رات بھر اسی لیے نہیں روتے تھے، انہیں پتا تھا اللہ کی عذاب۔ ام المومنین، یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں جنہیں نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں پتا، یہ گھمنڈ میں ہے مولانا ہم تو جنت ہی میں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں امید کری جا سکتی ہے لیکن خوف بھی ہو، امید کی جا سکتی ہے مگر خوف بھی ہو۔ یہ کیا کہ جن کی زندگی میں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں اور انہیں گھمنڈ ہے کہ جنت میں جانے سے میں کون روک سکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ امید بھی کرو خوف بھی کرو، یہ گھمنڈ ہے، نہ امید نہ خوف۔ کیا سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں 1857 کے بعد والوں نے جتنا جنت کو مشکل بنایا ہے اتنی بھی جنت مشکل نہیں ہے، اور جتنی آسان آپ کے شاعروں نے جنت بنا دی ہے اتنی بھی آسان جنت نہیں ہے، نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے۔ پھر اعتدال کی راہ کیا ہے؟ تو میرے امام اسے اعتدال کی راہ کو بیان کرتے کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ 1857 کے بعد والوں کی فکر جو انہوں نے بہت مشکل کر دی کہ کچھ بھی کر لو جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ مشکل، اور آپ کا حال یہ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ ساری نسبتیں عظمتیں سراخوں پہ انکار نہیں، لیکن جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ناظم صاحب آپ، ان کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ تو نہ اتنی مشکل نہ اتنی آسان۔ امام کی فکر یہ کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہمارے پاس مول کیا ہے؟ بھئی چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس نہ ہو اس کی قیمت آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی، چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس قیمت نہ ہو، لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، اگر میں کہوں کہ میں اسے آج بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا تم میں؟ تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں، اگر میں اس کی قیمت یہ کہہ دوں 500 روپے تو ابھی 500 کی کئی نوٹیں نکل آئیں، 5000 تو بھی نکل آئیں، 10,000 میرا حسن ظن کہتا ہے تو بھی نکل آئے، لیکن میں یہ رومال چلے بیچ ہی دوں، کتنے میں خریدو گے؟ میں نے بیچنا اس کو، مجھے چاہیے اس رومال کے صرف 15 پیسے، 2 منٹ کا ٹائم ہے، اگر آپ میں سے کسی کی جیب میں 5 اور 10 15 پیسے ہو ابھی لا کر دے دیں، حضرت مفتی ایوب صاحب کی بلا مدظ اللہ العالی کے ہاتھ سے یہ رومال لے کر جائیں، یا یہ سید صاحب کا رومال لے جائیں، یا اگر حضرت اجازت دے گستاخی نہ ہو تو حضرت کا عصا لے کر چلے جائیں۔ اتنے بڑے بزرگ عالم دین کا عصا 15 پیسے میں میں ان کی اجازت سے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، لے جائیں، لیکن 2 منٹ میں آپ کو 15 پیسے لا کر دینا ہے۔ کوئی لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے؟ قیمت تو بڑی سستی تھی، آپ کے پاس وہ مطلوبہ قیمت تھی ہی نہیں، ہے نا؟ 15 پیسے کیا بظاہر کوئی حیثیت تو نہیں رکھتے نا، 15 پیسے تو آپ کا بھکاری بھی نہیں لیتا، بھکاری کو دو، ارے بچہ چھوٹا تھا وہ بھی پھینک دے گا، یہ کیا ہے میں نہیں جانتا یہ کون سا سکہ ہے، آپ کا 3-4 سال کا بچہ بھی نہیں، لیکن آج اس قیمت کو میں نے مانگا آپ نے نہیں دیا، وجہ عصا تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہیں تھی، ہے نا؟ رومال تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہ تھی۔ سید صاحب کا رومال سستا نہیں تھی، مطلب کیا؟ چیز تو سستی بک رہی تھی مگر وہ کرنسی آپ کے پاس نہیں تھی۔ بلا تمثیل جنت تو بیچ دی محمد الرسول اللہ نے، مالک جنت نے تو اعلان کر دیا، بلکہ یوں شان سے اعلان کیا جس کو بریلی سے آواز آ رہی ہے، حضور تاج الشریعہ کی شکل میں کہتے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار
کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر. اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے. وہ بھیک میں بھی جنت دے سکتے اور بیچ بھی سکتے، بے شک، کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار. سستے سودے میں جنت بکی نہ، لیکن آپ کے پاس ہے کیا؟ ایک نیکی پر بھی جنت مل سکتی ہے. ایک نیکی، ایک نیکی ہو بھی تو نا. توجہ ہے آپ کی؟ ایک نیکی ہو بھی تو نا. بڑی معذرت کے ساتھ کان کھول لو اپنے. بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ غرور ہے آج کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن جب میدان محشر میں اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک نیکی بھی نہیں ہوگی. وجہ جو نہیں پڑھتے نماز وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ان کا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، توجہ کرنا، آقا فرماتے جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. دیکھ لو نا، چیک کرو اپنے آپ، چیک کرو. حضور صرف مالا اور تسبیحات میں دینے نہیں آئے تھے، وہ تو تزکیے قلوب کے لیے آئے تھے. چیک کر لو اپنے دلوں کو. جس قوم کے دل سگے بھائیوں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل پھوپھی اور چچاؤں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل پڑوسیوں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل بہنوں کے لیے صاف نہ ہو. ارے حد تو یہ ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان اماموں کے لیے جب تمہارے دل صاف نہ ہو تو تمہاری نماز کا کیا ہو؟ اے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی. اگر کافر کے ہاتھ میں آئی فون دیکھا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن امام کے ہاتھ میں آئی فون آ گیا تو فوراً آ کے پھٹ کے کہتی ان کے پاس آیا کہاں سے؟ فوراً شک کی نظر سے دیکھ، فوراً. ارے نادان، جب تو اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے، بلکہ ہفتے میں ایک دن آ کر اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے، اللہ تجھے اتنا عطا کرتا ہے جو سب کے آگے کھڑے رہتا ہے، اس پر عطا کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. شک ہے، اپنوں کے خلاف شک. اور یاد رکھیے جب دل کینے سے پاک نہیں ہوں گے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے دعا لینے کے لیے، صرف سبق سنانے کے، دنیا دار تو دنیا دار ہے، دیندار طبقہ بھی اس منزل پر ناکام ہے. الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. دیندار طبقے کو بھی ہم ناکام باس کہلانے والوں کو دیکھ رہے کہ ان کے سینے پاک نہیں ہے کینوں سے. اگر کسی کی تقریر بھی اچھی ہو جائے تو ان کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، بری ہو جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ توجہ فرمائیں، کسی سے لوگ زیادہ پیار کرنے والے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، مخالفت کرنے والے ہوں تو تکلیف. یعنی ہمارے دل کا، اچھا ہم نے دل کو پاک اور صاف رکھنا، کچھ اہمیت اس کی سمجھی ہی نہیں. اور اللہ کے رسول دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تھے، وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تعلیم بعد میں ہے، پہلے قرآن نے دلوں کا تزکیہ بیان فرمایا. ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، تزکیہ کہاں ہے؟ اور جب تک دل صاف نہ ہو، چیک کر لو اپنے دل کو، اپنے من میں ڈوب کر تہجد گزارو. فجر پہ گھمنڈ کرنے والوں، ظہر پہ اترانے والوں، جانے نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے، ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے، ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، ان کی دعائیں ان کے. اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے. بے عمل نہیں.
عمل ہوگا، عمل، محنتیں ہوگی، محنتیں، وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے پڑوسیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پھوپھیوں کے لیے، چچا تایوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے، ہاتھ ملیں گے، دل نہیں ملیں گے۔ عید پہ گلے تو ملتے ہو، سینے سے سینہ ملتا ہے، دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی۔ آقا نے فرمایا اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ آقا فرماتے، سن لیں حدیث پاک کا مفہوم، کیا فرمایا؟ اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر زندہ حضور باد۔ کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو، دل کو صاف کر لو۔ اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے، ملک شام۔ جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے، توجہ کرنا، آپ دعا کیجئے، صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا، توجہ ہے نا آپ کی توجہ، بہت اچھے سے سن رہے ہو لیکن مزید توجہ، بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا، شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے، کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں، رشتہ توڑنے والے موجود ہوں، رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے، مگر وہ خیر القرون تھا، وہ خیر القرون تھا۔ اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا۔ پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں، تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے۔ وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا، اپنی پھپھی کے پاس گیا، کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی۔ وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا۔ تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی، ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں، پھر کہاں دعا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے، پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے، تمہارے دل کہاں ہے؟ آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے، کینے ہے، حسد ہے۔ اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں، اب توجہ کرنا، جب پھپھی کے لیے، بھائی کے لیے، چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائیں، اور جو ماں باپ کی بد دعا لیں، جو ماں باپ کو تڑپائیں، ماں باپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کریں۔ کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے، یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم
اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے. مجھے بتاؤ, جب عام بندوں کو خوش کرنے پر, عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے, تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا, لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو, ان کی نجی زندگی میں دیکھو, تو ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر, ماں باپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہے, درجنوں تقریریں ہوتی ہے, اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلیں دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑیں. مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کی کیا اہمیت؟ تو کیا مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم؟ مسلک کا نعرہ, ہمارا حال یہ ہو گیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں اشداء علی الکفار ہے, وہیں پر رحماء بینہم بھی ہے. ہم نے اشداء علی الکفار کو ہائی لائٹ کیا, کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے, لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بلا دیا. اسی لیے جو نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے, بعض لوگوں میں, بعض کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں, بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی. نعرہ تو لگائے گا جلسے میں مسلک اعلیٰ زندہ باد, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں, غوث کا دامن, اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے, بس کر, تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے. سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب کیا ہے. فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو. توجہ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائے نا میرے بھائیوں ہاتھ, تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے. کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے. فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں, گھنٹوں اس کو پٹا رہے, پھسلا رہے, اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے, مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے. یہ حالات ہیں. بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں, دوستوں کے پاس رات کے 3-3 بجے تک بیٹھ رہے, انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3-3, 4-4 بجے تک بیٹھ رہے. ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. سنو, میرے امام لکھ رہے, امام اہل سنت, کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو, اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو, اے بڈھی, اے بڈھا, ڈوکری ڈوکرا, یہ سب نہیں, بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے. کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں, مال ہو, منال ہو, یہ ہو, اقتدار ہو, سب کچھ ہو, اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے, ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے, اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں. ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن ذلت کے گھاٹ ضرور اترے گا, ماں باپ کے دل کو اذیت پہنچانے والا, ماں باپ کی بد دعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا. علامہ زمخشری آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے, لنگڑے. تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمخشری لنگڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن, اتنے بڑے عالم, آپ لنگڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. میرا بچپنا تھا, بچپنے میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی. اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے. اللہ کے بندے
بندو، زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپنے میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا. چڑیا کے پاؤں میں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی. پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا, پھر وہ میرے پاس آ جاتی. ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جا کے گھونسلے کے اندر گھس گئی اور پیروں سے گھونسلہ پکڑ کے بیٹھ گئی. میں نے کھینچا کھینچا نہیں نکلی. زور لگایا تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی. میری ماں کو غصہ آیا. ماں نے کہا زمخشری تو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا. ماں کے جذبات تھے, جذبات میں زبان سے نکل گیا تو نے چڑیا کا پیر توڑا, اللہ تیرا پیر توڑ دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا, لیکن مرنے سے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا, ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی, ماں کو اذیت نہیں پہنچائی تھی. لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا, پورا ہوا. تو اللہ کے بندو, خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو, نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو, برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو, تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا, جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدے اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی. ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی. اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر وہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہے. اور کینے کا اثر کب پتا چلتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف سعادت مند روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں. کینے کا تصور کب پتا چلتا ہے؟ توجہ, کینے کا اثر اس وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں علامہ ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو, مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا, میں نے جہاں تعریف شروع کی اس کا منہ اترنا شروع ہوگا. یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی. کینے کی یہ علامت ہے. نمبر 2, جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ تعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے؟ اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے. لیکن علامتیں تو ہے نا. جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے. سید فرید میاں کی تعریف برداشت نہ ہو, ہم سمجھتے دل میں کینہ ہے. ہم ان کی عزت کریں تو وہ بے چین ہو جائیں, سمجھ جاتے دل میں کینہ ہے. اب دنیا میں ڈھونڈو ایسے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ کے بھی کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ نبی کے لیے کینہ رکھتا ہے. تو دیکھ لو, اگر ہیرو ہیروئن کے زلف و رخسار کی تعریف کرے تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور نبی کی نعت شروع کر دو تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. پتا چلا جن کو ہیروئن کی زلف و رخسار کی تعریف بے چین نہیں کرتی ان کو واللیل والے چہرے والے کی تعریف اگر بے چین کر دے, پھر کسی برادری کا ہو, کسی خطے کا ہو, کسی قبیلے کا ہو, کسی ذات کا ہو, کسی بات کا ہو, کسی بھی ڈگری کا مالک ہو, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کتنوں کا برتھ ڈے روز منایا جاتا ہے کسی کو تکلیف کچھ کہنے کی, لیکن جب رسول اللہ کا میلاد آتا ہے تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو, اتنی میلادیں تم نے ہضم کر لی, تکلیف نہ ہوئی. ایک آمینہ کے لال کی میلاد, ایک آمینہ کے لال کی میلاد. اور پھر میں کہتا ہوں کسی کی میلاد ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی. آمینہ کے لال کی میلاد صرف کسی کی ولادت نہیں بلکہ وہ یوم انقلاب ہے. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کعبہ بتوں سے کب پاک ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. شیطان کا قبضہ دنیا سے کب ختم ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. بچیوں کا زندہ دفن ہونا کب بند ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. لوگ رحمان کا کلمہ پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. نماز پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. مکے جیسے
ایسے کفرستان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی اگر گونج ہوئی ہے اسی میلاد کے بعد پتا چلا وہ صرف کسی کی میلاد نہیں بلکہ یوم انقلاب ہے. لیکن رونا تو اس پر ہے نا میرے بھائی, انسان اتنی میلادیں ہضم کر گیا, ایک میلاد اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ کچھ لوگ اتنے آگے بڑھتے, مجھے نہیں ابھی تک پتا چل سکا کہ کسی عالم نے اس پہ اعتراض کیا. علماء کی توجہ, میلاد پر عالم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کسی نے, میں کسی عالم کو نہیں جانتا جس نے اعتراض کیا, لیکن جاہلوں کی طرف سے اعتراض. وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کتنا ہی ہو اور اگر وہ تعظیم رسالت نہیں جانتا تو ابو الحکم کو بھی ابو جہل کا ٹائٹل دیا گیا ہے. جی واہ واہ. عالم کبھی بھی اعتراض نہیں کیا, تو کہا جاہلوں کی طرف سے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میلاد تو شرک ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو, رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد, تو جس کا میلاد منایا تو شرک کی کاٹ تو یوں ہی ہوگی. تو نبی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو, کینہ نہ رکھو, بلکہ دیکھو کیا فکر ہونی چاہیے. لوگ کہتے تھے, کیا کہتے تھے, اللہ کے نبی ایسے ایسے ایسے, لیکن 14ویں صدی کا مجدد آیا اور اس نے اپنے قلم اور زبان کو وقف کر دیا نبی کی تعریف کے لیے. اور کس شان سے کہی, کس شان سے کہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, اور کیا مزے میں کہتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے ملن, یہ امن و امان تمہارے لیے, یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے, قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی دلارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ.